آپ ان کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کریں. تمہارے والدین کو دوائیوں کی اتنی ضرورت نہیں کو دینے کے لیے، اپنی محبوبہ کو دینے کے لیے اس نے طباق میں تھال میں اس کے اوپر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. ٹوٹ کے کرو ماں باپ کی خدمت، ٹوٹ کے کرو ماں باپ کی خدمت. ہیں کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں معلوم. اور کسی نے اس سے آگے بڑھ کر کیا ہی خوب کہا ہے، اور یہ شعر دل پر ہاتھ رکھ کر سننے اور سمجھنے کے قابل ہے کہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں. سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں. ماں نے جب پوچھا کہ میں ہوں کس کے حصے میں. سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں. ماں نے جب پوچھا کہ میں ہوں کس کے حصے میں. حضرات گرامی، میں اس مبارک اور متبرک وقت میں، مبارک گھڑی میں آپ حضرات کے روبرو والدین کی خدمت کے تعلق سے مختصراً چند باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں دینی اور اسلامی تعلیمات سے دن بدن دوری ہوتی جا رہی ہے. ہم شریعت اسلام کی نورانی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اتنا تک بھی معلوم نہیں کہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک ہونے چاہیے. ہم اپنے والدین کے ساتھ ہرگز وہ سلوک نہیں کر رہے ہیں جس کی شریعت اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. میرے بھائیوں، ذرا ہم اس بات پر تو غور کریں کہ ہمارے والدین کون ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی ہمیں بالکل قدر نہیں ہے. میرے دوستو، یہی وہ محترم اور مکرم والدین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں آرام اور راحت کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں برداشت کی کہ میرے بچوں کو کس قدر آرام مل سکے، وہ راحت اور سکون کی زندگی گزار سکیں. ہماری راحت کی خاطر، ہمارے آرام کی خاطر، ہماری زیبائش اور آسائش کی خاطر والدین نے اپنے ارمانوں کو کچلا ہے. والدین نے اپنی بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے. والدین نے اپنے بدن پر پرانے پھٹے کپڑے پہننا گوارا کیا ہے. لیکن میری اور آپ کی خاطر میرے اور آپ کے والدین نے، میرے اور آپ کے ماں باپ نے یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ میرے بچے بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں رہیں، میرے بچے بھی ایسی زندگی گزاریں، بھوک پیاس کی شدت وہ برداشت کریں. یہ کسی کے والدین نے گوارا نہیں کیا ہے. والدین خود تو بھوکے پیاسے رہیں مگر ہمیں کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا. خود تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے مگر ہمیشہ اولاد کو اچھے اور عمدہ لباس پہنانے کی فکر میں رہے. یہ والدین جن کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر بے شمار
ہدایات اور تعلیمات میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر تو آتا ہے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے، ہما جنتک و نارک، تیرے والدین وہ تیرے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ والدین انسانوں کے لیے، والدین اولاد کے لیے یا تو جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ہم نے ان کی اطاعت کی ہے، ہم نے ان کی فرما برداری کی ہے، تو اللہ رب العزت ان کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، اللہ والدین کی اطاعت اور ان کی رضامندی، ان کی خوشنودی کی وجہ سے رب ذوالجلال خوش ہو جائیں گے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت یقیناً جنت کا فیصلہ اس انسان کے لیے فرما دیں گے، اس لیے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تیرے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے سامنے اطاعت کی طرح اپنے بازوؤں کو پھیلا دینا اور ان کے سامنے اطاعت کے ساتھ جھک جانا، یہ انسانیت ہے، یہ تقاضا ہے، یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کی اطاعت ہے، یہ ان کا حق ہے کہ والدین کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، محبت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ میں بارہا ایک بات بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں اپنے عزیز دوستوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ والدین اگر کسی کے پاس ہے یہ دولت، یہ قیمتی نعمت اگر کسی کے پاس ہے، تو تمہارے والدین وہ بیماری کی وجہ سے دوائی کی ضرورت اتنے نہیں ہے جتنے آپ کی محبت کی ان کو ضرورت ہے۔ آپ ان کو اپنا پیار دیں، آپ ان کو اپنی محبتیں دیں، آپ ان کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کریں۔ تمہارے والدین کو دوائیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت آپ کی محبت کی ہے، آپ کی پیار کی ہے، آپ کی شفقت کی ہے، آپ کی ہمدردی کی ہے، آپ کی اطاعت کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جوں زندگی کے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور جوں ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، میرے بھائیوں، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہماری تفکرات اپنے والدین سے ہٹ کر اور کٹ کر اپنے بچوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ والدین جن کو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ہماری ضرورت تھی، جن کو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ہماری ضرورت تھی کہ ہم ان کی خدمت کرتے، ان کی اطاعت کرتے، ان کے کام کے لیے ہم آگے آتے، آج ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہم اپنے بال بچوں کی وجہ سے والدین کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمیں خسارہ ہوتا ہے اور یقیناً آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ ماں وہ دولت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک انسان اپنی والدہ کا کلیجہ نکال کر اپنی معشوقہ کو دینے کے لیے جا رہا تھا، جیسے وہ راستے میں جا رہا تھا اور وہ ماں کا کلیجہ اپنی معشوقہ کو دینے کے لیے، اپنی محبوبہ کو دینے کے لیے اس نے طباق میں، تھال میں اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر وہ لے جا رہا تھا معشوقہ کو پیش کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اس نوجوان کی جو ماں کا قاتل تھا، جو ماں پر ظلم کرنے والا تھا، جس نے ماں کو ہلاکت تک پہنچا دیا تھا، جیسے ہی وہ راستے پر چلتا جا رہا ہے اس کی ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹھوکر لگ جانے کی وجہ سے وہ ماں کا دل جو تھال میں سجا کر اپنی معشوقہ اور اپنی محبوبہ کو سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں،
وہ جیسے ہی زمین پر گر جاتا ہے آواز آتی ہے، اے میرے جگر پارے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے، تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ وہ ماں کا دل بھی یہی آواز لگاتا ہے کہ اے میرے نور نظر، تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے، تجھے خراش تو نہیں آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو موجدار بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں عیش اور آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم سکون اور راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بس یہی فارمولا آپ کو اختیار کرنا ہے۔ جہاں بہت ساری عبادتیں آپ کرتے ہیں، ان میں ایک اہم عبادت یہ ہے کہ والدین کی خدمت اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور ان کا حق سمجھ کر اس کو پورا کرنا ہے۔ جب آپ اس چیز پر عمل کرنے لگ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور انسانوں سے پوچھو جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ بتلائیں گے کہ ماں باپ کیا چیز ہوتی ہیں، ان کی راہیں اور ان کی کروٹیں اولاد کے لیے کیا کیا کہتی ہیں۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آج مجھ سے پوچھو کہ میری والدہ نہیں ہے، ابھی کچھ وقت پہلے 11 اگست کے مہینے میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھ سے پوچھو کہ میں کتنا محروم ہوں، میں آج ان دعاؤں سے ترستا ہوں جو میری والدہ مجھ کو دیا کرتی تھی، آج میں اس شفقت سے محروم ہوں جو مجھے میری والدہ کیا کرتی تھی، آج میں اس محبت سے محروم ہوں جو میری والدہ مجھے محبتیں دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، جب یہ قیمتی دولت اپنے پاس سے چلی جاتی ہے، اس وقت انسان در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ ادھر ادھر دھکے کھاتا ہے، لیکن دھکے کھانے سے، ادھر ادھر جانے سے، پریشان ہونے سے، دوسرے کے دروں پر ٹھوکریں کھانے سے ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کی اطاعت اور ماں کا پیار نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے واسطے میں آپ سے یہ اپیل اور یہ درخواست اللہ کے واسطے کر رہا ہوں کہ جس کے ماں باپ دونوں میں کوئی ایک دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ کے واسطے ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان سے پیار کے ساتھ بولیں، ہمدردی کے ساتھ بولیں، شفقت کے ساتھ بولیں۔ جیسی جتنی محبت آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، اتنا ہی آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی، آپ کا کام چلے گا، آپ کے بچے آپ کے اطاعت اور فرما بردار ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج میں آپ سے یہی اپیل اور یہی درخواست کر رہا ہوں کہ میری والدہ تو نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے کہ کم سے کم ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر میری والدہ کے لیے ایصال ثواب فرمائیں، اور جن کی والدہ یا والدین دونوں یا کوئی ایک موجود ہیں، اللہ کے واسطے ان کی خدمت کریں، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں گاہے گاہے ان کی قبروں پر جاتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، صدقہ جاریہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال جن کے والدین دونوں کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم ان کی مغفرت فرمائیں، ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر اللہ 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 ان کے جنت کے فیصلے فرمائیں، اور جن کے والدین دونوں کوئی ایک دنیا میں موجود ہیں، رب کریم ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں، اللہ برکتیں عطا فرمائیں، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔